جنید تم نے مجھے بتایا تھا کہ یہ امریکہ اور پاکستان کا جو امداد کا جھگڑا ہے یہ صرف $1 ارب کا ہے. کم و بیش. لو جی سویرے میں نے ایک خبر پڑھی ہے, اللہ ماؤی, صبح سے میرے کانوں میں سے دھواں نکل رہا ہے, پتہ نہیں میں ناسوں میں سگریٹ لگا بیٹھا ہوں. بھابھی سے پھر کوئی بات ہوئی ہے؟ یار نہیں یار, تمہیں ایک کی بات یاد آتی ہے, میں اور بھی کافی ڈیوٹیاں دیتا ہوں. اخبار پڑھی ہے میں نے, اخبار میں خبر لگی ہوئی تھی کہ امریکہ اور انگلینڈ جو ہیں صرف 2 ملک, ان کا سالانہ اپنے پالتو کتے اور بلیوں کو دفن کرنے کا جو خرچہ ہے نا وہ $25 ارب سے زیادہ ہے. یہ سب کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے جہاں پہ ہر سال 1,60,00,000 غریب لوگ صرف بھوک اور افلاس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. لو 1,60,00,000 انسان بھوکے مر جاتے ہیں, اور مرے ہوئے کتے اور بلیوں کو دفن کرنے پہ دیکھو اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. اور تدفین کے معاملے میں دیکھ لو کہ امریکہ کو دنیا میں کتنے ملکوں میں جو بیچارے لوگ مارے جاتے ہیں ان کی موت کا یا ان کی تدفین کی کتنی فکر ہوتی ہے. نہیں تو پھر کس بات کا یہ امریکہ انسانیت کا ماما بنا ہوا ہے جی؟ یہ تو پوچھا جائے نا امریکہ سے ہی ہے, جو امریکہ کی وکالت پوری دنیا میں کرتے پھرتے ہیں, ان سے پوچھا جانا چاہیے. یہ تم نے پوری رپورٹ پڑھی ہے؟ نہیں, انگریزی اخبار تھی, میں نے تو ایکو لینڈ کا ترجمہ کرایا تھا. رپورٹ یہ ہے کہ ہر سال برطانیہ میں 29 اور امریکہ میں 47 جانوروں کے قبرستانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس وقت امریکہ کے اندر 1,000 سے زیادہ جانوروں کے قبرستان موجود ہیں. ہائے ہائے ہائے, بلے انگریزوں, انسانوں کی لاشوں کی بوٹیاں اڑا رہے ہیں اور جانوروں کے لیے قبرستان بنا رہے ہیں. بڑی دلچسپ رپورٹ ہے, اس میں بڑے زبردست انکشافات ہیں. انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں انسانیت کے ساتھ بھی, اور یہ جو حیوانات کے حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں اس حوالے سے بھی. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو امریکہ کا سب سے مشہور جو جانوروں کا قبرستان ہے وہ ہارٹسڈیل کا پیٹ سیمیٹری ہے, جہاں پہ تقریباً 70,000 سے زیادہ کتے اور بلیاں دفن ہیں. اور یہ امریکی بہت اعزاز اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ان کا جو پالتو کتا یا جو بلی ہے وہ وہاں پہ دفن ہو. اور بلی کی تدفین پر تقریباً $1,100 سے لے کر $2,000 تک خرچہ آتا ہے ان کا, اور ایک کتے کی تدفین پر $2,500 سے لے کر $12,000 فی کتا خرچ کرنا پڑتا ہے. اور ان کو باقاعدہ ان لوگوں کو لائف ٹائم ممبرشپ کے لیے $42 یعنی پر اینم ان کو ادا کرنے پڑتے ہیں ان قبرستانوں کی اپنے لیے ممبرشپ کے لیے. اور میں نے سنا ہے کہ یہ جو کتوں کے مالکان ہوتے ہیں یہ سال کے سال ادھر جا کے بڑا کوتخانہ بھی ڈالتے ہیں. سر ویسے ایسا کر کے یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, بہت زیادہ مطلب یہ کوئی حکومتی سطح پر یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا, یہ معاشرتی سطح پر ہو رہا ہے. یہ ان کا انڈیویجول ایکٹ ہے اور لوگ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ حیوان دوست ہیں. حیوان دوست ہیں اور انسان دشمن ہیں. ہاں بالکل صحیح. ظاہر ہے جتنا پیسہ یہ انسانوں کی نسبت حیوانوں پر, ان کی خوراک پر, ان کی تدفین پر خرچ کرتے, اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے. دیکھو نا جی, $2,500 سے لے کے $12,000 تک تو کتا مرے تو اس پہ لگا دیتے ہیں, تو کھوتا مر جائے ان کا تو بیڑا کرک ہو جاتا ہوگا. اور اس کام کے لیے وہاں پر باقاعدہ آرگنائزڈ شکل میں ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں جو مختلف قسم کے پیکج آفرز کرتی ہیں, اور جو $5,500 سے لے کر $7,500 تک ہے فی ایک جانور کو دفن کرنے کے لیے, جس میں تابوت ہے, پھول ہیں, وہ جو اوپر بوکے رکھتے ہیں, اور مختلف جو دیگر انتظامات ہیں ان کے لیے. اور کیلیفورنیا میں اور نیو یارک میں تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک جو قبر کی قیمت ہے ایک جانور کے لیے, جو قبر کی جگہ خریدی جاتی ہے وہ $8,000 تک. اور میں نے سنا ہے کہ ان کا ہاتھی مر جائے تو پھر سارا شہر فنڈ ڈال کے اسے دفناتے ہیں. اچھا, سینٹرل لنڈن میں ایک جانوروں کا قبرستان ہے جس میں ہر سال کم و بیش 10 کے قریب ایسے برطانوی شہری ہیں جو اپنے جانور یعنی کتے یا بلی کے ساتھ دفن ہوتے ہیں. اور ایک وہاں پہ لندن میں پینی فارم سیمیٹری ہے جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 40 کے قریب لوگ ہیں جو اپنے جانوروں کے ساتھ, پالتو جانوروں کے ساتھ وہاں پہ آلریڈی دفن ہو چکے, اور 130 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آن جہانی پالتو جانوروں کے ساتھ دفن ہونے کے لیے درخواست دی ہوئی ہے, یعنی اپنی جگہ بک ریزرو کروائی ہوئی ہے. اچھا, جس طرح ہمارے ہاں بزرگ وصیت کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد کے قدموں میں دفنانا, اس طرح یہ کہتے ہوں گے کہ مجھے میرے کتے کے پچھلے پنجوں میں دفنانا. اچھا, اس ساری صورتحال کا جو سب سے زیادہ المناک یا افسوسناک پہلو ہے وہ یہ, وہ ایک اور سروے رپورٹ ہے جو برطانوی اخبار ڈیلی میل میں شائع ہوئی ہے. ایک سروے رپورٹ ہے جس میں 80% برطانوی شہریوں کا کہنا ہے کہ اپنے دادا دادی یا نانا نانی کو قبرستان میں دفن کرنے کے بعد وہ آج تک دوبارہ ان کی قبروں پر نہیں گئے. ہائے ہائے ہائے, کتے کی قبر پہ جاتے ہیں اور دادے کی قبر پہ نہیں جاتے.
اور 11% لوگوں کا یہ کہنا تھا اس سروے میں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی جو آخری رسومات تھیں ان میں شرکت نہیں کی. اور اس سے بھی زیادہ المناک پہلو یہ ہے کہ 9% شہریوں کا کہنا تھا کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ کون ہیں. ہائے ہائے ہائے، نہیں جی وہ ٹھیک کتے کی خدمت کرتے ہیں. اور جن کو بیچاروں کو اپنے ماں باپ کا ہی نہیں پتا وہ تو نفسیاتی مریض بن جاتے ہوں گے نا، وہ پھر کتے بلیوں کے پیچھے پیچھے زندگی گزار دیتے ہوں گے. سر واقعی ایسے معاشروں کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم لگتا ہے. بالکل. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہائے 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 ہائے، بلی کے پیچھے زندگی گزار دی ہے بلی امی.